نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کا ان کے ساتھ خصوصی تعلق محبت ہونا چاہیے، رشتہ عقیدت ہونا چاہیے۔ اپنی ان ماؤں کے ساتھ مسلمانوں کی دلچسپیاں بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ ان کی عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں بڑھتی رہنی چاہیے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری آنے والی نسلوں اور اولادوں کو مومنوں کی ان ماؤں کی سیرت کے ساتھ ہمیں آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ خوبصورت زندگی جو ان پاک بیویوں نے گزاری اور وہ طرز حیات جو ان ازواج مطہرات نے چھوڑا، وہ طرز حیات ہمیں سبقاً اپنے گھروں کے اندر اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال رمضان المبارک میں ہے، اور بعض نے لکھا رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہے۔ کائنات ارضی پر جن لوگوں نے وفا کی تاریخ لکھی اور اس دھرتی پر جن لوگوں نے وفاداری کو حسن، وقار اور خوبصورتی کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن کی تاریخ انسانیت کو زندہ رکھے گی، اور جن کا نام قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گا، اور جن کی محبتوں سے لوگ خیرات حاصل کرتے رہیں گے، ان میں ایک نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور یہ وہ خوبصورت خاتون ہے جن کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ حضور کے نکاح میں آئیں اور 25 سال انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ بڑی امیر تھیں، بڑا مال تھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہر چیز حضور کے مقدس قدموں پہ نچھاور کر دی۔ انہوں نے اپنا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کر دیا، اپنی ساری توجہات حضور کی خدمت پہ لگا دیں۔ حضور علیہ السلام جب کفار کی ظلم و ستم سے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے پریشان ہو کے لوٹتے تو یہ مقدس خاتون میرے قریب محبوب کی دلجوئی کرتی۔ گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتی، حضور سے محبت کرتی، حضور کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن نور سے ہوئی۔ اس ملکہ نے امیری چھوڑ کے حضور کے ساتھ فقیری کی، صبحیں بتائیں، شامیں بتائیں، جن کے لیے بہت ساری کنیزیں خود خدمت کرنے کے لیے موجود رہتی تھی۔ اس خاتون نے پھر اپنے دست مبارک سے حضور کی خدمت کی، کھانا پکایا، کپڑے دھوئے، ڈیوٹیاں کیں۔ قربان جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رشک کیا ہے ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ پر۔ اتنا ذکر حضور کرتے گھر میں، ان کا اتنا ذکر کرتے، اور کبھی ہم ذکر چھیڑ دیتے کہ حضور آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر تو حضور اور زیادہ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے، اور زیادہ محبت کے ساتھ ان کی بات کرتے۔ یارو کبھی آپ غور کریں کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حضور اچھا سلوک فرماتے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے، کھانا پکا پکا کے ان کے گھروں میں روانہ کرتے،
ان کا پیار کے ساتھ ذکر کرتے، ان کا تذکرہ کرتے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کے لا رہی ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، سالن ہے، حضور جب خدیجہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا، رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، انہیں اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا، رب کریم نے سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا رب کریم نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے اور میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں، وہ موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو رب کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے بنایا۔ بڑا بڑا لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ماؤں کا دن مناتے ہیں، ماؤں کے لیے لفظ کہے جاتے ہیں، شعر کہے جاتے ہیں، پھول بھیجے جاتے ہیں، پیار کی بولی بولی جاتی ہے۔ کائنات میں اگر لوگوں نے مدر ڈے منانا ہے، ماں کا دن منانا ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دن منایا جائے، اس ماں کا دن منایا جائے جس نے ماؤں کا وقار بلند کیا، اس عظیم خاتون کا دن منایا جائے جس نے لوگوں کو بتلایا کہ کائنات میں وہ بیویوں جن کے خاوند، جن کے شوہر دنیا میں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، وہ عورتیں اپنا کردار اس طرح کا بنائیں کہ وہ معاون بن جائیں، وہ مددگار بن جائیں۔ اگر وہ عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نقش قدم تلاش کر لیں گی، ان کا اسوہ نور اپنا لیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خامد اگر کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کوئی خدمت دین متین کر رہے ہیں، اس اسوہ کو اپنانے کی وجہ سے وہ ڈبل کام کر سکیں گے، شوہر پہلے سے زیادہ خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ اس خاتون نے اپنی وفاؤں کا رخ اس طرح موڑا کہ اگر میں کہوں کہ وفا کا دوسرا نام ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر میں کہوں کہ ادب کا دوسرا نام ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر میں کہوں کہ شوہر کی فرما برداری کو کسی ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے، تو اس جملے کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سلام اس ماں پر جس ماں نے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو اتنا زیادہ پیار کیا کہ حضور سید عالم ان کے پاس آتے تو تسلی محسوس کرتے، کریم ان کے پاس جب تشریف لاتے تو حضور اپنے دل کو راحت میں محسوس کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے وصال کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آؤ اس ماں کو خراج تحسین پیش کریں، اس ماں کا ذکر کریں، 10 رمضان مبارک کا سارا دن اس ماں کا ذکر کر کے گزاریں، ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ یہ یوم ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اس دن کے موقع پر اپنی ماں کو سوٹ کا تحفہ پیش کریں، کپڑے خرید کے دیں، اس موقع پر اپنی بیٹی کے لیے تحفہ لیں، اس موقع پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم کریں کہ آج دن ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اے اللہ صدقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہم سب کی ماؤں کو جنت میں ٹھنڈی جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ صدقہ خدیجہ الکبریٰ کا جن کی مائیں موجود ہیں ان کے سائے عافیت کے ساتھ دراز کرنا۔ اللہ صدقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہماری ماؤں کے حق میں رحمت والے فیصلے فرمانا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔